اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کے سامنے مسلسل اس سال روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج کے عنوان سے گفتگو کر رہا تھا، اور بہت سی بیماریوں کی طرف ہم لوگوں نے توجہ کی۔ ساری بیماریوں کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ انسان بے چین ہو جائے، اضطراب، ڈپریشن، یعنی یہ خود ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے تو بہت سی جسم کی بیماری خود انسان کو لگ جاتی ہے۔ ایک ریسرچ کے اعتبار سے معدے سے 70 بیماری جو ہوتی ہے اس میں سے اکثر کی وجہ یہی ڈپریشن ہے، یہی بے چینی ہے، یہی اطمینان نہ ملنا۔ اگر وہی سکون اور اطمینان کے ساتھ معاملہ ہو تو بدن اپنی جگہ پہ رہے گا اور بیماریوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ انسان بہت زیادہ ہر چیز میں پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ انسان اگر سمجھ لے تو بہت سی چیزیں اس کو پریشان ہونے نہیں دیں گے اگر اس کی طرف وہ متوجہ ہو جائے۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے روایت ہے کہ جیسے جیسے کربلا میں شہادت ہو رہی تھی ویسے ویسے چہرے پہ اطمینان تھا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم تھا کہ یہ جو میرے اصحاب ہیں جس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسی کے لیے جان دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ اور ان کے چہرے پہ وہ انداز تھا جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ حسین کے چہرے پہ ذرہ برابر بھی گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ اطمینان۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہ جانثار سب خدا کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو دعا تو کرنی چاہیے کہ خدایا ہمیں ہمیشہ اطمینان عطا فرما، ہمیشہ ہمیں سکون اور امنیت۔ اور ہم نے پہلی ہی ایپیسوڈ میں آپ سے کہا تھا کہ جس معاشرے میں ایمان پایا جائے گا وہیں اطمینان آئے گا، اور جہاں اطمینان آئے گا وہیں پہ رزق کے اقتصادی دنیا خود بخود برکت سے بھر جائے گی۔ مگر جب کفر کیا جائے گا، ناشکری کی جائے گی، تو پھر حسد، کبر، حرص، اس طرح کی ہزاروں بیماریاں انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ 3 اصل اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں تو یقین جانیے پھر انسان پریشان نہیں ہوگا، بے چین نہیں ہوگا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا اصل یہ ہے کہ اللہ نے ہماری یہ مشکل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں سکون ہے۔ نہیں، اللہ نے مومن کے لیے اس دنیا میں سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ سکون کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف مرنے کے بعد مومن کو اللہ جنت میں دے گا، اور ہم لوگ دنیا میں سکون تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے سکون جنت میں رکھا ہے۔ اگر یہ ہمارے ذہن میں بات آ جائے تو بے چینی ختم ہو جائے گی۔ دوسرے یہ کہ صرف ہم مصیبت میں گرفتار نہیں ہیں، نظام پروردگار ہی ایسا ہے کہ انسان کی ترقی بغیر مصیبت کے نہیں۔ جب تک لڑکا گرے گا نہیں، بچہ جب تک ٹھوکر نہیں کھائے گا تب تک سنبھلے گا نہیں۔ اس طرح سے جب نظام پروردگار ہے تو پھر یہ مصیبت، یہ گرفتاری سب کے لیے ہے۔ میں کوئی اکیلا نہیں ہوں کہ میرے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ اور تیسرا پہلو جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو مصیبت اور جو پرابلمز زندگی میں آتی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ جس کا علاج یا راہ حل تلاش کیا جا سکتا ہے، جس کا علاج ہو سکتا ہے۔ ایک وہ جس کا علاج نہیں ہوتا۔ اگر بچہ بیمار ہو گیا ہے، اسے سردی کھانسی ہو گئی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر تک جائیں، اس کا علاج کروائیں۔ یہ ممکن ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے اور یہ پرابلم دور ہو سکتی ہے۔ مگر کچھ مصیبت اور گرفتاری ایسی ہوتی ہے کہ جس کا ہمیں معلوم ہے کہ وہ دور نہیں ہو سکتا، وہ صرف اور صرف خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ وہ دور ہی نہیں ہو سکتا تو پھر ہم اس کے بارے میں پریشان کیوں ہوں؟
سب سے زیادہ لوگ پریشان اسی چیز کو لے کر ہوتے ہیں، جو ہمیں اپنی پلاننگ ہم نے جو کی ہے ان چیزوں کی کریں کہ جہاں ہم کوشش کر کے نتیجہ پا سکیں، اور جو کام خدا کا ہے وہ خدا کریں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی ایک مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کا نتیجہ تو تلاش نہیں کرتے، مگر ہم سماج میں ہر ایک کو جنت بانٹتے رہتے ہیں، ہر ایک کو جنتی جہنمی بناتے رہتے ہیں، حالانکہ جو کام خدا کا ہے یقین جانیے وہ انسان کرنے لگے ہیں۔ اور اگر انسانوں کے اعتبار سے جنت اور جہنم تقسیم ہونا تو پھر کیا ہوگا؟ جو میرا دشمن ہے وہ جہنمی، اور جو میری غلط بات کو بھی ہاں ہاں کرتا ہو، چاپلوسی کرتا ہو، وہ اچھا ہو گیا اور وہ جنتی قرار پائے گا۔ اگر یہ زندگی کے 3 اصل قاعدے قانون انسان کو سمجھ میں آ جائیں تو پھر پریشانیاں، اگر پریشانی خدا کی طرف سے آئی ہے، مصیبت خدا کی طرف سے، تو وہ ہمیں کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر اس نے دی ہے تو اسے دور کرنے کا حق بھی اسی کو ہے۔ اگر اسی کو حق ہے تو پھر میں پریشان کیوں رہوں، میں ٹینشن کیوں؟ آج جو غیبت، حسد، ایک دوسرے کی چغل خوری جو ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے؟ باہر کا ایک انسان آ کر آپ سے ایک بات کہتا ہے اور آپ بغیر تحقیق کے، بغیر جستجو کے اندر ٹینشن لینا شروع کر دیا، بی پی بڑھ گئی، شوگر بڑھ گئی۔ بھائی سیدھی سی بات تھی، اس آدمی کی بات پہ بھروسہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتے، مگر اس کی ایک غلط بات پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے ہزاروں بیماریاں ہمارے بدن میں جنم لینے لگیں، اور بہت سی بیماریاں جس کی اصل وجہ یہی ڈپریشن، یہی بے چینی اور اضطراب ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بھی سیدھا سا، سارے گناہ کی جڑ اگر دیکھا جائے، زیادہ تر گناہ انسان دولت کو حاصل کرنے، پیسہ کو حاصل کرنے، مال کو حاصل کرنے، اسی کے پیچھے زیادہ تر گناہ کرتا ہے۔ سارے گناہ کے پیچھے یہ ایک اہم علت ہے، یہی حصول دولت کا حاصل کرنا۔ تو اب سیدھی سی بات ہے، اس کے لیے کچھ اصول کا جاننا ضروری ہے۔ پہلا اصل یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی روزی مقدر کر دی ہے، جتنا لکھ دیا ہے اتنا ہی ملنے والا ہے، نہ اسے کوئی چھین سکتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی دے سکتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی زمین پر یہ چوپائے چل رہے ہیں نا، سب کا رزق اللہ نے معین کر دیا ہے۔ کوئی کسی کا رزق مار نہیں سکتا، کوئی کسی کا رزق چھین نہیں سکتا۔ اب جو لوگ چھینتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اس میں بھی خدا اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہرس اور لالچ کی بنیاد پر روزی میں اضافہ نہیں ہونے والا، بلکہ جو روزی میں اضافے کا سبب ہے وہ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں انسان سوچے تو برکت ہے، جیسے صلہ رحم کو انجام دے۔ اور اگر میں ہرس اور لالچ کرتا رہ جاؤں کہ فلاں کو گرا دوں، فلاں کو یہ کروں، فلاں سے زیادہ ہو جاؤں، تو اس میں اپنے کام پہ فوکس کم کر پاؤں گا، دوسروں کو گرانے کے بارے میں زیادہ سوچوں گا، جس کی وجہ سے ہم اپنے رزق میں بہت، ہماری روزی روٹی اور ہماری یہ دولت، یہ ساری چیزیں میں پیچھے ہو جاؤں گا۔ روزی کبھی بھی انسان کی ہرس اور لالچ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک اہم اصول ہے، وہ یہ ہے کہ روزی اصل میں اچھی تدبیر سے برکت اس میں آتی ہے۔ اب اللہ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے، آپ اس کے لیے پلاننگ اچھی نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ بہت سی چیز آ جائے، نہیں، پلاننگ کرنے کی وجہ سے جتنی اچھی تدبیر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اور پلاننگ کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت۔ اس کا مطلب اگر بچوں کو بڑے اسکول میں پڑھانا ہے تو آپ اپنے لیے اس طرح سے پلان بھی کریں کہ کیسے ہم کہاں بچائیں گے، کس طرح سے رکھیں گے، یہ ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم کہیں روزی ہمارے اس کے اندر برکت نظر آئے گی۔ اور ایک اور اصل ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی بھی روزی روٹی حرام کام کرنے کی وجہ سے زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اوپر عذاب زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ اس چیز کو محسوس کیجئے گا، جن لوگوں نے بھی حرام راستے سے اپنی دولت کو زیادہ بڑھایا وہ پریشان نظر آتے ہیں، وہ سونے کی گولیاں کھاتے ہیں، وہ نیند نہیں آتی، گھر میں اے سی پہ اے سی لگائے ہیں مگر بے چینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز
خدا نے حلال طریقے سے رکھی ہے، اگر کوئی اسے حرام طریقے سے حاصل کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ سرگرداں رہے گا اور پریشان رہے گا۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ روزی کبھی کبھی کم و زیادہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کا امتحان اسی کے ذریعے، مگر یاد رہے جو بے چینی انسان کو ملتی ہے یا انسان جو بے چین ہوتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ جانتا نہیں کہ یہ مصیبت، یہ گرفتاری آئی کہاں سے ہے۔ جیسا کہ وہ واقعہ ذہن میں آنا چاہیے، مولا کا بیٹا یعنی چھٹے امام کا واقعہ ہے کہ امام کے فرزند جب بیمار تھے تو امام کے چہرے پہ ذرا سا پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ نے بتایا کہ آپ کا وہ بیٹا دنیا سے گزر گیا۔ پھر امام کے چہرے سے وہ اب پریشانی کے آثار ختم ہو گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا مولا آخر وجہ کیا تھی؟ کہا دیکھو جب تک وہ زندہ تھا تب تک اس لیے میں پریشان تھا کہ کہیں میری ذمہ داری میں کمی نہ آ جائے، کہیں میں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہ کر جاؤں، اور جب وہ خدا تک پہنچ گیا تو اب وہ ذمہ داری مجھ سے ہٹ گئی، جس کی امانت تھی اس کے حوالے ہو گئی۔ اگر ہمارے لیے بھی خدا کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، یقین جانیے بے چینیاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن کا دعویٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کے ذکر سے ہی انسان کو اطمینان مل سکتا ہے، سکون مل سکتا ہے۔ آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو ذکر الہی میں ایسا مشغول کر دے کہ ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی اضطراب اور بے چینی آ نہ سکے۔ آمین یا رب العالمین۔